میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہو گئی. میرے نبی کی امی کہتی ہے بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا, بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا, جب تم میرے شکم میں 2 مہینے کے تھے تمہارے ابا کا وصال ہو گیا تھا. بیٹے چلو اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ سفر کر سکتے ہو تو میں تمہیں لے جاؤں گی یثرب. حضور کے والد کا مزار کہاں تھا؟ جسے آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں, وہاں تھا, کیونکہ وہ ان کا ننیال تھا. حضور اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے, اس وقت ان کے والد سفر پہ نکلے, اور جب 4 مہینے کے شکم میں ہو گئے حضور کے والد, حضور علیہ السلام, تو ان کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے ابا جی کا وصال ہوا نا, تو اس وقت حضور کے ابا جی کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی, اور ابھی داڑھی کے بال, توجہ فرمائے بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے, ابھی داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے, صرف نکلنے شروع ہوئے تھے, اور حضور کے ابا جی کا وصال 18 یا 19 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا, توسیع ہوئی, آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا, تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی یہ پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا, جو بھی سوچا اب اس کو چھوڑ دیجئے, اب اس پر نہیں جاتا, وقت تو بھی قلیل ہے, ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کے حلیف لوگ ہیں, یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا, اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی. پتہ نہیں کیا چاہتے تھے, اور جنت البقیع میں حضور کے, اچھا ٹھیک بس اب بھی ختم کرو, بس ٹائم ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے, میں بول رہا تھا, بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا, وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم, بس بات مکمل, شارٹ میں مکمل. حضور کے ابا جی جو ہے ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا, تو تقریباً 1500 سال کے بعد, 1500 سال کم و بیش کے بعد, یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی. جب کھولی گئی نا, تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے, انہوں نے اس کو بیان کیا. جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی کے ابا جان, ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا, اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے, تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے, بس ویسے ہی تھے, اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا. سعودی حکومت کے نمائندوں نے حضور کے والد کا جسم نکالا, اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ, جس پر رکھتے ہیں اسٹیچر پر جو ہے وہ, اس کو رکھا, حضور کے والد کے جسم شریف کو اس پہ چادر ڈال دی. مفتی اعظم مصر کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان تھا, میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا, میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا, لیکن جس رسول کے ابا کی پیشانی میں نور محمد رہا, آج میں وہ خوش نصیب امتی ہوں کہ میں اپنے نبی کے والد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا جو 1450 سال سے اپنی قبر میں سو رہا ہے, کفن داغدار نہیں ہوا, ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا شرف تو حاصل کروں. کہتے ہیں جب میں نے نبی کے ابا جان کے ہاتھوں کو, پیروں کو چھوا, تو جیسے زندہ کا جسم پکڑ کر آپ چھوڑتے ہیں تو کیسے سفید ہو جاتا ہے, پھر خون آنے لگتا ہے, ویسے حضور کے والد کے جسم پر خون آنے لگا, اور وہ اتنا نرم تھا, ایسا لگا میں کسی ریشم کو یا کسی کفاس کو چھو رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر. تو حضور کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے چل میں تجھے تیرے بابا کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاؤں. حضور نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر جو کیا, وہ اپنے والد کے مزار پر حاضری کے لیے کیا. اللہ اکبر. گویا کہ ولیوں کے مزار پہ جانا یہ نبی کی سنت ہے, سفر کر کے جانا, کیونکہ عبداللہ نبی نہیں ہے ولی ہیں, اور ان کے مزار پہ حضور گئے. کتنا آج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس وقت کا کتنا فاصلہ ہوگا. حضور اپنی امی کی اس کے ساتھ اونٹنی پر گئے. 3 لوگ تھے, ام ایمن, حضور کی امی کی کنیز, حضور کی امی, اور میرے حضور. حضور کی امی نے اجازت لی اپنے
اپنے سسر سے کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کا مزار میرے بیٹے کو دکھا دوں، اور میں بھی بہت دن سے زیارت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو صرف 2 مہینے نکاح کو ہوئے تھے، صرف 2 مہینے، اور شوہر سے جدائی ہو گئی، تو میں بھی ان کی مزار دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، 3 نفری قافلہ نکلا، اور جب یثرب پہنچے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب ہم یثرب کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یثرب کہا ہے، تو میں بھی کہیں کہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ لیں۔ بہرحال مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی امی حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہے، سرہانے سے حضور کھڑے ہیں، وہ کبھی اپنے بیٹے کے 6 سال بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے، رونے لگی۔ اور بڑی عظیم شاعرہ تھی میرے نبی کی امی، بہت عظیم شعر کہنے والی تھی، تو شعر کہنے لگی، اے یثرب والو، تمہارے بازو تھک نہیں گئے جب تم نے میرے حسین شوہر کے جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا؟ اور رونے لگی۔ 1 مہینے تک قیام رہا، غمگین ہوئی، جب لوٹی تو مقام ابوا پر حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھتے تھے اور حضور کی امی ان کو دیکھتی تھی۔ 6 سال کا معصوم بچہ، معصوم پیغمبر، جنگل و بیابان اور صحرا میں ماں بیٹے کو دیکھتی اور یتیمی پر خیال کرتی۔ باپ تو پہلے رخصت ہو چکے، اب میں بھی جانے والی ہوں۔ ام ایمن نے پتھر کا سرانہ لگا کر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جب حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو یہ شعر پڑھتی ہے، اے محمد تجھے اللہ کا واسطہ، تو کبھی بتوں کے قریب نہ جانا میرے بیٹے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جسے آج کافر ہونے کا تانا دیا جاتا ہے وہ میرے حضور کی امی کہہ رہی ہے۔ حضور کی ماں مومنہ تھی، اسی لیے تو کہہ رہی 6 سال کے پیغمبر کو، بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ کبھی بتوں کے قریب نہ جانا۔ اور پھر کہتی ہے، میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بندہ مرے گا، ہر چیز کو زوال آئے گا۔ آمینہ بھی دنیا سے جا رہی ہے، لیکن آمینہ نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ آمینہ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہاں میرے نبی کی ماں، اے ہم سب کی ماں، یقیناً تیرا ذکر قیامت تک ہوگا۔ نبی کا میلاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کی ماں کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو کتنی عظمت والی ماں ہے۔ کچھ لوگ نبی کی امی کو کہتے ہیں وہ تو کافرہ تھی، ارے جو بتوں سے روکے وہ کافرہ ہوگی؟ اور پھر ظالموں سوچو تو صحیح کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ ارے جب مچھلی کے پیٹ میں نبی رہ جاتا ہے تو وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے۔ جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب 9 مہینے تک رہا ہے، کیا وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی کی ماں کو لوگ گالی دیتے ہیں۔ بہرحال تو نبی کی امی شعر پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے مشرق و مغرب میں جس کے ڈنکے بجیں گے۔ یہ حضور کی امی میرے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نعت کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں نے تو بعد میں پڑھا ہے، پہلے نبی کی ماں نے نعت پڑھا ہے۔ نعت پڑھنا یہ میرے نبی کی امی کی سنت ہے۔ نبی کی ماں نعت پڑھ رہی ہے اور حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے حضور کی امی آنکھیں بند کر لیتی۔ جب آنکھیں بند ہو گئی حضور ماں کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے، کہتے تھے امی جو تم کہہ رہی تھی ذرا اور کہو نا۔ تو ام ایمن نے میرے آقا کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتے۔ میرے حضور نے یہ پہلی موت دیکھی تھی، میرے نبی کا ننھا سا کلیجہ لرز گیا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نبی کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ماں بیٹے کو کہتی تو کبھی کبھی کہتی بیٹا تو میرا احسان مت بھول، میں نے تجھ پہ بڑے احسان کیے۔ میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی ماں بھی تانا دے سکے، اس لیے باپ کا سایہ بھی اٹھایا، ماں کا سایہ بھی اٹھایا تاکہ میرے نبی پر صرف میرا احسان رہے۔ ام ایمن نے کہا بیٹے محمد جو انتقال کر جاتے نا، جن کا روح نکل جاتی، ان کو قبر کھود کے دفن کیا جاتا ہے۔ اب قبر کھودنے کا انتظام کریں۔ میرے نبی نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیا اور پہاڑ کھودنے لگے۔ یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے۔ حضور نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے۔ لوگ کہتے ہیں تم فرقے کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم فلاں فلاں فرقے کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ فتاوی رشیدیہ کے مصنف نے میرے نبی کی امی کو کافر لکھا۔ بتاؤ جو ہماری نبی کی ماں کو کافر لکھے
ہم ان کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں، ہر ایک کے پیچھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو نا، قیامت میں جب نبی کی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے، قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری نبی کی ماں، جو میری ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے تھے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ پکے سچے سنی بن کے رہو، جو نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں ان سے دور رہو، ورنہ اٹھا کے دیکھو فتاوی رشیدیہ، سعودی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کافر بھی لکھا، اتنا ہی نہیں نبی کی ماں کی قبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید بھی کیا۔ آج کل کچھ پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ آج کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، ارے کافر کو کافر نہ کہو، تم آج کی سیاست چل رہے ہو، آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ کیا کمی آ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ یہ جھگڑے روٹی بوٹی کے مولویوں کے نہیں ہیں، یہ حضور کی عظمت کا جھگڑا ہے، آقا کی تعظیم کا جھگڑا ہے۔ جو نبی کی ماں کو کافر کہے گا، نبی دشمنی میں ہم اسے کافر کہیں گے، اور ہم نہ اس سے رشتہ داریاں کریں گے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ ان سے دوستی رکھیں گے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جنت نبی کے صدقے میں ملے گی، ہمیں خدا کا پتہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے دیکھ لینا فتاوی رشیدیہ میں بات ہے یا نہیں ہے، ورنہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، بات جھگڑے کی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اللہ نے پہاڑ کو نرم کر دیا، یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے، حضور کا بچپن۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں پہ لوہا نرم ہو گیا اور حضور کے ہاتھوں پہ پہاڑ نرم ہو گیا۔ حضور کھودنے لگے اور وہ مٹی نکالنے لگی، ایمن نے کہا محمد اپنی ماں کو لٹا دو قبر میں۔ حضور ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، اور آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں پہ موٹے موٹے آنسو آ جاتے ہیں۔ ننھا سا بچپن ہے، صحرا میں آمینہ کا در یتیم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گیا۔ حضور نے ایمن کے سہارے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد ایمن نے ہاتھ پکڑا اور کہا محمد چلو اب مکے جائیں گے، آئے تھے تو 3 تھے، جا رہے تو 2، محمد چلو مکے جائیں گے۔ حضور نے کہا میری امی، میری امی۔ ایمن کہتی ہے محمد اب تمہاری ماں ہمیشہ یہیں رہے گی، چلو۔ حضور ایمن کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد جب ایمن اوٹنی پر حضور کو بٹھانے لگی تو حضور نے کہا ایمن میری امی، کہا تمہاری ماں یہیں رہے گی، وہ ٹیلے پہ تمہاری امی وہاں رہے گی۔ ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر کے حضور ٹیلے کی طرف بڑھے، ٹیلے کی طرف بڑھ کر کے حضور علیہ السلام ماں کی قبروں پہ سر رکھ کے رونے لگے۔ ایمن جب اوپر چڑھی تو ایک منظر دیکھا جس نے دل دہلا دیے کہ حضور اپنی ماں کی قبروں پہ سر رکھ کر کے کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر بھی ماں تم ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ جملے حضور کے سنے تو ایمن نے کہا میرا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے حضور کو تسلی دی، اور پھر پتہ نہیں وہ قافلہ کس طرح مکے شریف آیا۔